آج جو مسلمان حضرت امام عالی مقام اور آپ کے رفقائے کرام کی ان لازوال اور بے مثال قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام کی اور آپ کے پورے خانوادہ کی یہ فقط اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھی کہ اللہ رب العزت کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم بلند ہو جائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ کا طریقہ غالب آ جائے۔ صرف اس نیت سے حضرت امام عالی مقام نے اس پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، وگرنہ حکومت، سیاست، عہدہ اور عمارت یہ تو ان کے قدموں کی خاک ہے، اس لیے انہیں کسی چیز کی طلب نہ تھی۔ اور جاہل ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ وہ عمارت کے لیے، عمارت سے مراد امیر بننے کے لیے یا کسی قسم کا عہدے کا ان کے دل میں کوئی خیال تک بھی تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہیں بچپن میں ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنہیں دو جہان کی سرداری خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، انہیں دنیاوی معاملات کے لیے کسی قسم کی عمارت، کسی قسم کے کسی عہدے اور کسی قسم کی شہرت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام اس راہ پر جو نکلے ہیں تو ان کا مقصد وحید، یعنی ان کے اس مشن میں ان کا یہی ایک مقصد تھا کہ اللہ رب العزت کا دین سربلند ہو جائے۔ تو حضرت امام عالی مقام جنگ کی نیت سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے نہیں نکلے۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت اور محبت کا تعلق قائم کرو، لیکن بدقسمتی سے محبت اور مودت کا یہ تعلق قائم کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے تو 10,000 یا 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے امام عالی مقام کو کہا کہ لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں، تو آپ تشریف لے آئیں۔ اور وہی مسلم بن عقیل ابھی وہاں موجود ہیں، تو جس وقت حکمرانوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے تو وہی 4,000 یا 5,000، کم از کم 4,000 تو لکھے ہیں، تو ان 4,000 مبایعین میں سے، یعنی جنہوں نے بیعت کر لی تھی، ان میں سے ایک شخص بھی آگے ہو کر ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ تو آپ اندازہ کریں بے وفائی کا یہ حال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنے کندھوں پر کھلایا، جن کے سبب حضور کی نماز لمبی ہو گئی، حضور کے سجدے لمبے ہو گئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بٹھا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ آج یہ حالت کہ حضرت امام جب وہاں تشریف لائے تو آپ کے سامنے وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر یہ کہا تھا کہ اے امام آپ جلدی آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ امام تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کا تو یہی دعویٰ تھا کہ جو شخص اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔